یہ حکمت والی آیتیں ہیں، دانائی والی. اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ نیکوں کے لیے. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کی ہدایت کون دیتا ہے؟ نیکی کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن سکھاتا ہے اور اللہ کا حبیب سکھاتا ہے. نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ دامن مصطفیٰ چھوڑنا. مگر قرآن کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جو اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے گا اور اس کے معنی سمجھنے ہوں گے تو نبی پاک کا دامن پکڑے گا. قرآن میں نماز کا حکم ہے یا نہیں؟ کہیے. تقریباً 700 جگہ پر. اب آپ لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے سمجھدار، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. قرآن والی نماز آپ میں سے کون پڑھ سکتا ہے؟ بتائے. کوئی ایک قرآن سے پڑھ کر مجھے نماز پڑھ کر دکھا دے. آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں. مسجد میں ہوں یا اپنے گھر میں یا کسی جگہ بھی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، بایاں نیچے دایاں اوپر، کس طرح انگلیاں کہاں رکھنی ہے، کس طرح باندھنا ہے. آپ ہاتھ باندھ کر، جس کو دست بستہ، دست ہاتھ کو کہتے ہیں بستہ باندھنے کو، ہاتھ باندھ کر آپ پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں. رکوع کا لفظ قرآن میں ہے. رکوع کس طرح کرنا ہے؟ آپ کا سر اور آپ کی کمر ایک لیول پر ہو جائے، ایک سطح پر ہو جائے، اتنا جھکنا ہے. ٹانگوں میں بل نہ ہو، ٹانگیں سیدھی ہوں. پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں. رکوع سے سیدھا سجدے میں نہیں جاتے، کھڑے ہوتے ہیں، قوما کہتے ہیں اس کو. اس میں کیا پڑھنا ہے؟ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے. سجدہ 7 اعضاء، 7 پارٹس آف باڈی اس پر ہوتا ہے. ماتھے سے لے کے ناک تک یہ زمین سے لگتا ہے. بعض ماتھا لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے. بعض کا ناک لگتا ہے، ماتھا پورا نہیں. یہ پورا حصہ لگ جانا ہے. دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ. انگلی، ناخن جو ہوتا ہے اس کو انگلی کا سر کہتے ہیں، جو اندر گوشت والا حصہ اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں. تو پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگ جائے. یہ 7 اعضاء جب زمین سے لگتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. ایک کرنا ہے، 2 کرنے ہیں، دونوں کے درمیان بیٹھنا ہے. یہ میں نے جتنا پوری ایک رکعت بتائی ہے، مجھے نماز قرآن سے دکھاؤ. قرآن میں نماز کا حکم ہے، جگہ جگہ ہے. اچھا جی، نماز پڑھ رہے ہیں. آج کل ہر ایک کی جیب میں موبائل فون ہے، سیل فون ہے. بند نہیں کرتے مسجد میں آتے ہوئے، سائلنٹ نہیں کرتے. دوسرے کو پتا کیسے چلے گا کہ میرے پاس فون ہے یا نہیں؟ اس کی گھنٹی موسیقی بج رہی ہے، بجا رہے باہر آ. فون بج اٹھے، کیا کریں؟ سنیں نہ سنیں؟ پیاس لگے پانی پی لیں نہ پی لیں؟ کوئی بلائے اس کو جواب دے دیں یا نہ دے دیں؟ کچھ ہو جائے تو کیا کریں؟ مجھے دکھاؤ قرآن میں. اس کا جواب قرآن میں دکھاؤ. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، قرآن کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. چوری کس کو کہتے ہیں؟ ایک کھلی چیز کی بھی چوری ہوتی ہے، محفوظ کی ہوئی چیز کی بھی چوری ہوتی ہے. جس کو تالے میں رکھا ہو، بند کر کے، وہ بھی ہے. کھلی چیز، دونوں کا الگ حکم ہے یا ایک ہی ہے؟ کتنی چیز چوری؟ 1 روپے کی بھی چوری ہے، 1 لاکھ روپے کی بھی چوری ہے. کتنی چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ کتنا کاٹنا ہے؟ ایک مرتبہ چوری کی، 1 ہاتھ کاٹ دیا. دوسری مرتبہ کی، دوسرا کاٹ دیا. وہ چوری سے باز نہیں آیا، اس نے پھر کسی طرح چوری کر لی. اب کیا کاٹیں؟ یہ میں صرف بات کر رہا ہوں. قرآن سے جواب دکھاؤ مجھے.
فجر کی کتنی رکعتیں، ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر کی کتنی رکعتیں، مغرب کی کتنی رکعتیں، عشاء کی کتنی رکعتیں، فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنت موقدہ کتنی ہے، غیر موقدہ کتنی ہے، نفل کتنے ہیں، قرآن میں دکھاؤ۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، صرف قرآن، حدیث نہیں مانتے، ان سے بھی کہتا ہوں قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ پڑھنی ہے، اکیلے کیسے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، دکھاؤ۔ اللہ چاہتا ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ یوں ہی لگتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے جب تک لوگ قرآن کے محتاج رہیں، میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ یہ نہیں صلو کما اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، ویسی تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اب ادائیں نبی کی ہیں، عبادت خدا کی ہے۔ نبی کی اداؤں پہ چلیں گے تو رب راضی ہوگا، ورنہ رب راضی نہیں۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ آیتیں حکمت والی، مگر اللہ کی مہربانی، اس نے ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے ان کا معنی بھی سکھا دیا، ان پر عمل بھی سکھا دیا۔ نبی پاک نہ ہوتے تو ہم عمل کر پاتے؟ قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ 32 جگہ آیا ہے، اور بیان کتنی جگہوں پہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کتنے پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے دکھاؤ قرآن میں۔ اب 100 پہ 2.5 روپے دے رہے ہو، 40واں حصہ، ایک 40 پر 1 روپیہ ہو گیا، دوسرے 40 پہ 2 روپے ہو گئے، 20 روپے بچے، آدھا ہو گیا، 2.5% ہو گیا نا 100 پر۔ 100 پہ کتنا؟ 2.5، دکھاؤ قرآن میں۔ یہ 2.5% کہاں؟ نبی کے بغیر قرآن سمجھ آ سکتا؟ حج کرنے جا رہے ہو، طواف کرتے وقت دایاں بازو ننگا کر لیتے ہو، 7 پھیرے دایاں بازو مرد حضرات ننگا کر لیتے ہیں، چادر بغل کے نیچے سے گھماتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ آپ کعبے کے 3 پھیرے اکڑ کے چلتے ہیں، پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر۔ اللہ فرماتا ہے اکڑ کے نہ چلو، آپ اس کے گھر میں جا کے اکڑ کے چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نماز وقت مقررہ میں فرض، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر لکھ دی گئی ہے وقت مقررہ پر، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا۔ حاجی حج کرنے گئے 9 تاریخ میدان عرفات میں، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ تازہ تازہ حج کیا ہے، حج کا رکن اعظم ادا کیا ہے، کوئی کہے ابھی حاجی بنے ہو، مگر وہ اس وقت وہاں پر نہیں، وہاں سے سفر کر کے مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ پہنچنے میں گھنٹہ لگے یا 4 گھنٹے لگے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائے یا رات کے 2 بجے پہنچے، وہاں پہنچ کے وہ مغرب قضا نہیں پڑھتا، ادا پڑھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقت مقررہ، اور وقت مقررہ غروب آفتاب ہے، وہ عرفات میں ہو گیا، وہاں کوئی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ آپ نماز پڑھنے آتے ہو، فجر میں آئے ہو، امام صاحب اونچی آواز سے تلاوت قرات کرتے، ظہر اثر میں آئے ہو، امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، باقی آواز نہیں آ رہی پڑھنے کی، عصر میں آئے پھر نہیں آ رہی، مغرب میں آئے تو پھر پڑھ رہے ہیں آواز کے ساتھ، عشاء میں آئے پھر آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ ظہر اثر میں ان کی بیٹری کیوں فیل ہو جاتی ہے؟
آواز کیوں نہیں نکلتی؟ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن سے دو۔ مغرب کا وقت ہے، عرفات میں کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کہہ رہا ہے وقت مقررہ پر نماز فرض، اور وقت مقررہ مغرب کا غروب آفتاب نہیں کیوں پڑھتے وہاں پر؟ اس لیے کہ نبی نے ایسا کیا، نبی نے ایسا۔ اب اگر وہاں کوئی حاجی مغرب پڑھے گا، اس کی پڑھی ہوئی بے پڑھی ہو جائے گی، بجائے ثواب کے عتاب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ نبی کے بغیر قرآن پر عمل ہو سکتا؟ ظہر اثر میں کیوں آواز کے ساتھ امام صاحب نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے، کافر سردار لونڈوں کو بلاتے تھے، لڑکوں کو، باش لڑکے ادھر آؤ، یہ جب مسلمان نماز پڑھیں شور کرنا، ہوٹنگ، اوئے اوئے آواز لگانا۔ انہوں نے اس طرح آوازیں لگانی شروع کر دی، کرائے کے لڑکے تھے، آپ کو پتا ہے جو پیسے ملے وہی کام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابیوں، ہم فجر پڑھتے ہیں تو یہ سو رہے ہوتے ہیں، مغرب عشاء میں یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، شور کرتے ہیں زور اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو۔ آج کافر نہیں ہے مگر حکم وہی ہے جو نبی نے کیا۔ نبی کے بغیر چل سکتے ہیں؟ اونچی خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نبی کے خلاف چل کے منزل مل سکتی؟ جسے منزل ملی نبی کی پیروی کی برکت سے، ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، بیڑا